السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی۔ تو یہ ہماری ایک ترانہ ہے اپنے دیس کے بارے میں، تو آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں ملی ترانہ۔ اور ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہے، تو آئیے ایک ترانہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے ہمارا دیس، اور ہمارا دیس لکھا کس نے ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے، یہ شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ لکھا ہوا ہے ہمارا دیس، اور یہ لفظ لکھا ہے پیارا۔ یہ دیکھیں، پے، یہ الف رے الف را، پیارا، یہ پے کی آدھی شکل ہے، پھر یہ ہے، پھر الف ہے، پھر رے ہے، پھر الف ہے، پیارا لفظ ہے پیارا۔ دیس، ایمان، پاکستان۔ دیس ہمارا ہم کو پیارا، دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا۔ دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا۔ اپنے دیس پہ ہم قربان، اپنے دیس پہ ہم قربان، دیس ہمارا پاکستان۔ اپنے دیس پہ ہم قربان، دیس ہمارا پاکستان۔ اس کی خوشی آرام ہمارا، اس کی خوشی آرام ہمارا، اس کے نام سے نام ہمارا، اس کے نام سے نام ہمارا۔ اس کی شان ہماری شان، اس کی شان ہماری شان، دیس ہمارا پاکستان۔ آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے آن ہماری، آزادی ہے آن ہماری، آزادی اپنا ایمان، آزادی اپنا ایمان، دیس ہمارا پاکستان۔ تو یہ تھی ایک نظم یا ترانہ کہہ لیں، ملی ترانہ کہہ لیں۔ ہمارا دیس، اور ہم سب کو اپنا دیس بہت پیارا ہے، اور ہم سب کو پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ اب اس کی ہم ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، مشق دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے دیے گئے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ ملی ترانہ کس کے بارے میں لکھا جاتا ہے؟ وطن کے بارے میں، موسم کے بارے میں، لباس کے بارے میں۔ تو ملی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوم۔ ملی ترانہ قومی ترانہ یعنی قوم، وطن کے بارے میں لکھا جاتا، تو یہاں آپ ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ بے ہے آنکھوں کے تارے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، بہت پیارا، خوبصورت۔ آنکھوں کے تارے کا مطلب ہے بہت پیارا، جی، یعنی کہ ہمارا وطن ہمیں بہت پیارا ہے۔ دیس کسے کہتے ہیں؟ دیس کسے کہتے ہیں؟ باغ کو، شہر کو، وطن کو۔ تو دیس کس کو کہتے ہیں؟ ہماری نظم کا کیا نام تھا؟ ہمارا دیس، دیس کہتے ہیں وطن کو، تو یہاں آپ ٹک لگائیں گے۔ آن کا مطلب ہے بڑھائی، غرور، عزت۔ آن کا مطلب ہے عزت، یعنی کہ ہماری عزت ہمارے ملک سے ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے دیے گئے الفاظ کو توڑ کے لکھیں۔ دیس، تو دیس میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ یہ کیا ہے؟ دال۔ دال کیا؟ دال پورا لکھا جائے گا، بالکل آپ نے پورا لکھنا ہے۔ میں لائٹ لائٹ لکھ رہی ہوں، لیکن آپ اس کو ڈارک لکھیے گا۔ پھر یہ دو نقطے کس کے ہیں؟ یہ کے، دے، اے کی ساؤنڈ آئے تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ بڑی یہ، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بڑی یہ کی آواز اے ہوتی ہے اور چھوٹی یہ کی آواز ای ہوتی ہے۔ دے، تو پھر بڑی یہ لگائیں گے، دیس۔ پھر سین، یہاں آپ سین لکھ لو گے، ٹھیک ہے، تو دیس بن گیا۔ شان ہے، شان کا ہم کیا لکھیں گے؟ بتائیں آپ جی۔ پہلے کس کی آدھی شکل ہے؟ جی، آدھی شکل کس کی ہے؟ جی، شین، تو شین ہم لکھیں گے، شین، شین لکھیں گے۔ اور شین کے بعد پھر شین کے 3 نقطے ہیں، شین کے 3 نقطے ہیں، پھر الف ہے، پھر نون ہے، یہاں پہ شین آئے گا، شین، پھر الف، پھر نون۔ یہ دیکھیں، یہ میں لائٹ لائٹ لکھ رہی ہوں، شین، یہ دیکھیں اوپر 3 نقطے، پھر یہ الف ہے اور پھر نون، شان۔ آپ نے اس کو اپنی رف کاپی پہ لکھنا ہے۔ قربانی، قربانی میں پہلے کیا ہے؟ یہ کس کی آدھی شکل ہے؟ کاف، تو ہم پورا کاف لکھیں گے۔
پھر یہ رے ہے، یہاں پہ ہم رے لکھیں گے. پھر یہ بے کی آدھی شکل ہے، پھر یہ بے لکھیں گے. پھر یہ الف ہے، یہاں پہ آپ الف لکھیں گے. کر با، پھر نون اور پھر چھوٹی یہ قربانی. ٹھیک ہو گیا. پھر ایمان میں کیا سب سے پہلے کیا ہے؟ الف ای کی ساؤنڈ آئے. ایمان وہ دے تھا، یہ ای ہے، تو ای کی ساؤنڈ آئے تو چھوٹی یہ لگاتے ہیں. یہاں الف کے بعد چھوٹی یہ لگائیں گے. پھر میم ہے، پھر الف ہے اور پھر نون ہے. ایمان. اب پیارا رہ گیا. پیارا میں بھی آدھی شکل پے کی ہے تو اب سب کو پتہ ہے، پے پورا لکھیں گے. پی آرا، پیارا، پیارا. پے آرا تو نہیں کہتے نا، پیارا، تو ای آئے گا پیارا. الف رے الف را، پیارا. یہ یاد رکھیے کہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی چھوٹی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں. جب بڑی اے کی آواز آئے گی کسی لفظ میں تو توڑ میں ہم بڑی یہ لکھیں گے، اور اگر چھوٹی یہ ای کی آواز آئے گی تو ہم چھوٹی یہ لکھیں گے. اب لکھا ہوا ہے دیے گئے الفاظ کے دو ہم آواز الفاظ بنائیے. مثال دی گئی ہے. جال کا بال تال. نام کا کیا ہوگا؟ نون ہٹا کے آپ کیا لکھ دو گے؟ کاف الف کا میم کام. اب میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں، ایک ایک آپ نے خود لکھنا ہے. نام کام اور کاف ہٹا کے کیا لگا دیں گے؟ چلیں ایک اور بتا دیتی ہوں. شین تو میم شام. نام کام شام. شان. اب شین ہٹا کے کوئی اور لفظ بتائیں. شین آپ نے ہٹا دیا، شان کی بجائے علی مدہ لگا دیں گے. ویری گڈ. آن. آن بن جائے گا. پھر اور کیا بن جائے گا؟ شان. آن. پہچان. ویری گڈ. پہ ہے چے نون پہچان. یہ ہم آواز الفاظ ہے. پہچان. رات. رات کا کیا ہوگا؟ رات. سین لگا دو گے تو ساتھ، بے لگا دو گے تو بات. تو یہ ہم آواز الفاظ تھے. آج ہم نے نظم پڑھی ہمارا دیس. ٹھیک ہے. اور یہ لکھی تھی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے. پھر ہم نے مشق کے سامنے یہ جو مشق کی تفہیم کی، پھر توڑ جوڑ کیے اور ہم آواز الفاظ لکھے. آپ نے بھی اسی طرح مشق کرنی ہے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ